نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر دو کیفیات رکھی ہیں۔ ایک کیفیت انسان کی ایمان والی ہے اور دوسری کیفیت انسان کی کفر والی ہے۔ ان دو کیفیات کے علاوہ انسان کی تیسری کوئی کیفیت اللہ رب العزت نے نہیں رکھی۔ یا تو بندہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ انہی دو کیفیات کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن عظیم الشان میں فرمایا، اور قرآن نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اور اللہ رب العزت ایمان والوں کا مددگار ہونے کے ساتھ ساتھ، دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا ساتھی ہے کہ ایمان والوں کو ظلمات سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے، مشکلات پریشانیوں سے نکال کے آسانیوں کی طرف اور جنت کی طرف، کامیابیوں کی طرف لے آتے ہیں۔ اور اسی میں جو دوسری کیفیت اللہ رب العزت نے بیان کی وہ کہ کفار کے لیے، جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ طاغوت ان کا جو ہے دوست ہے، طاغوت ان کا ولی ہے، طاغوت ان کا ساتھی ہے، اور وہ جو ہے ان کو روشنیوں سے نکال کے، کامیابیوں سے نکال کے ان کو گناہوں کی طرف، اس کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہم جو باحیثیت مسلمان ایمان والے، یہ اب ہم پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو سمجھیں، اللہ رب العزت کے احکامات کو جانیں اور اس کے مطابق اپنے اعمال بنائیں۔ اس وقت ہمارا معاشرہ انتہائی پستی کی طرف جا رہا ہے، گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم لوگ جو ہے مسلمان کہلانا تو چاہتے ہیں، لیکن مسلمان بننا نہیں چاہتے۔ ہمارے ہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمیں طریقہ کار سارے کے سارے وہ پسند ہیں غیروں کے، اور امید کرتے ہیں مغفرت کی اللہ رب العزت سے۔ چلتے ہیں ہم غیروں کے طریقوں پہ اور امید کرتے ہیں شفاعت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت چاہیے، اگر اللہ رب العزت سے مغفرت چاہیے، تو ہمیں اپنے طریقے بدلنا ہوں گے، ہمیں اپنی راہ کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق جو رستہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے اس کے اوپر لانا ہوگا۔ اگر ہم اپنے اعمال کو جو ہے شریعت کے مطابق نہیں ڈالیں گے تو پھر جو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اس کے لیے جو ہے تباہی ہے اور اس کو دوزخ کی آگ میں دھکیلا جائے گا، تو اس کے لیے پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ہم لوگوں کے ساتھ اس ٹائم معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ اعمال جو ہے وہ کرتے نہیں ہیں، اعمال سے غافل ہیں، اور جب کہیں بات ہو، جب کوئی ذکر ہو، دین کے متعلق کوئی گفتگو ہو، تو وہاں ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، ہم سے بڑا کوئی دین کا جاننے والا نہیں ہوتا، اور دین کے متعلق ہر وہ چیز ہم جو ہے پیش کر رہے ہوتے ہیں جو دین میں، جس کی کہیں سے کہیں تک کوئی گنجائش نہیں، کہیں سے کہیں تک کوئی نظیر نہیں ہوتی، اس کو دین بنا کے ہم لوگوں کے درمیان پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہی دین ہے، اسی کو دین بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ذرا سا بھی اللہ رب العزت کا خوف نہیں ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت سے مانگنے کی چیز ہے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ رب العزت کا خوف اور دوسری ہے اللہ رب العزت کی محبت۔ پہلے بندہ اللہ رب العزت کا خوف مانگے
اور اس خوف کی وجہ سے اپنے اعمال کو شریعت کے مطابق ڈالے. جب وہ اعمال سے پختگی آ جائے, ایک خاص جو ہے نہج تک وہ اعمال اس کے پہنچ جائیں, پھر وہ اللہ رب العزت کی محبت بن جاتی ہے. ہمارے اسلاف, ہمارے اکابرین, ہمارے مشائخ کا جو ہے طریقہ کار یہی تھا کہ وہ اعمال کیا کرتے تھے اور اعمال کر کے خوف زدہ بھی رہا کرتے تھے. ہم لوگ اعمال بھی نہیں کرتے اور اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. ابھی زیادہ عرصے پرانی بات نہیں, چند دہائیوں پہلے کی بات ہے, 1 صدی پہلے کی بات ہوگی. اگر ہم نظر دوڑائیں تو انڈیا کی سرزمین ہے, علاقہ دیوبند کا ہے. ایک درخت ہے, درخت کے نیچے ایک استاد ہے اور ایک شاگرد ہے. استاد کا نام بھی محمود ہے اور شاگرد کا نام بھی محمود ہے. جو شاگرد ہے اس کو دنیا اس وقت شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے, شیخ الہند محمود الحسن. وہ شیخ الہند کے جس کے اگر علم کے متعلق دیکھا جائے, جس کے علم کا جائزہ لیا جائے تو اس کے علم کی کرنیں دنیا کے کونے کونے تک پہنچی ہیں. کوئی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں پہنچی تصوف کے میدان میں, کوئی سیاست کے میدان میں حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شکل میں پہنچی, کوئی جو ہے علم کے میدان میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے میدان میں شکل میں پہنچی, کوئی انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ. یعنی جتنے بڑے بڑے نام اس ٹائم ہمارے سننے میں آتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے. اتنی بڑی شخصیت, اتنا بڑا نام, اتنا بڑا مقام اللہ رب العزت نے دیا. انگریز نے بند کر دیا جیل میں, انگریز نے جیل میں بند کیا, طرح طرح کی اذیتیں دیں, طرح طرح کی مشکلات آئیں ان کے اوپر, یہاں تک کہ ان کو مارنے کا حکم دے دیا گیا. ان کو شہید کرنے کا حکم جب ہوا, ان کے پھانسی کا حکم ہوا, تو جیل میں حضرت رو رہے تھے. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے. تو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اتنی اذیتیں ہوئیں, اتنی تکالیف ہوئیں, اس پہ تو اس وقت تو آپ روئے نہیں, اب جب جو ہے انگریز نے آپ کو پھانسی کا حکم دیا, اب آپ کے آنسو آ گئے, تو کیا موت سے ڈر لگا ہے آپ کو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں, موت سے نہیں ڈر لگا, مجھے تو اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے. کبھی کبھی اللہ جان بھی لے لیتا ہے اور وہ قبول بھی نہیں کرتا. تو مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ نے کہیں میری جان لے لی اور مجھے قبول بھی نہ کیا تو میرا کیا بنے گا. ہمارا اس ٹائم یہ حال ہے کہ ہم چند نوافل پڑھ لیتے ہیں تو ہم جو ہے اپنے آپ کو اس ٹائم صدی کا سب سے بڑا ولی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم چند آیتیں پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک کی تو ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا کوئی تقوی والا کوئی نہیں, ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں. وہ اتنے بڑے بڑے اعمال کر کے اس کے باوجود وہ اپنے اعمال کے کسی گنتی میں اپنے اعمال کو نہیں لاتے تھے. اپنی جو ہے فکر میں رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہماری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی. خالی اگر اس طرح دیکھا جائے تو صرف چند ایک مثالیں نہیں ملتی, ایسی مثالوں سے اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے. بڑے بڑے نام ہیں, بڑی بڑی جو ہے ہستیاں ہیں جو اللہ کے رب العزت کے خوف کی وجہ سے لرزتی تھیں. ان کے اوپر اللہ رب العزت کا خوف طاری رہتا تھا. ابھی حضرت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے بیان فرمایا جمعے کے بیان میں. مفتی وغیرہ حضری صاحب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صفات بیان کی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانیاں بیان کی. اتنی قربانیوں کے بعد, اتنی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ہے بشارتوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا خشیت الہی میں یہ حال تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بتاتے ہیں کہ ایک تنکا اٹھایا انہوں نے اور اس تنکے کو اٹھا کے کہنے لگے کہ کاش کہ ابوبکر ایک تنکا ہوتا اور کسی سوکھی لکڑیوں کے ساتھ جلا دیا جاتا, کاش کہ ابوبکر پیدا ہی نہ ہوتا کہ ابوبکر کو حساب کتاب نہ دینا پڑتا. وہ ابوبکر جن کے متعلق خود نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ مسکرا جائیں گے. کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے یہ کلمات نہیں سنے ہوں گے؟ سننے کے باوجود وہ اپنے اعمال سے گھبرا رہے ہیں کہ کاش کہ ابوبکر پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تو اس کو حساب کتاب نہ دینا پڑتا. ابوبکر صدیق کا تو یہ حال ہے جن کے لیے جنت کی بشارت ہے, جو عشرہ مبشرہ میں ہیں, ان کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے اعمال کے اوپر پریشان ہیں. وہ اس فکر میں ہے کہ پتہ نہیں میرے اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ہاں, لیکن ہمارا حال یہ ہے
کہ بس ذرا سا چہرے پہ داڑھی رکھی، سر پہ ٹوپی رکھی، اور ہم سے بڑا کوئی جو نا علامہ نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی دیندار نہیں ہے۔ تو ہمیں جو ہے اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت کا خوف مانگنا ہے، اللہ رب العزت سے اس حد تک جو ہے خوف مانگنا ہے کہ ہمارے اعمال سیدھے ہو جائیں، ہمارے اعمال شریعت کے مطابق ہو جائیں، ہمارے اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زندگی کے بالکل مماثلت کے قریب ترین آ جائیں۔ جب ہمارے اعمال سیدھے ہو جائیں گے، ہمارے اعمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق بن جائیں گے، تو پھر یہی خوف ہمارا اللہ رب العزت کی محبت میں بدل جائے گا۔ اور پھر جب ہم کسی چیز سے بچنا چاہیں گے تو وہ خوف کی وجہ سے نہیں بچیں گے، وہ محبت کی وجہ سے بچیں گے۔ اللہ رب العزت کی محبت دل میں ہوگی، ہمارا گناہ کرنے کا دل نہیں چاہے گا۔ اللہ رب العزت کی محبت دل میں ہوگی، ہمارا نیکی کرنے کا دل چاہے گا، خود بخود نیکی کی طرف قدم اٹھیں گے، ہمیں پھر لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ آج ہمیں اگر کسی چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے، کسی نیکی کے کام کے بارے میں کہا جاتا ہے، کسی گناہ کے کام کو چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے، سب سے پہلے ہمارا جواب یہ ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو برادری کیا کہے گی، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو جاننے والے رشتہ دار ہمیں کیا کہیں گے۔ جب اللہ رب العزت کی محبت دل میں غالب ہو جائے گی، دل بھر جائے گا اللہ رب العزت کی محبت سے، پھر ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی، پھر ہمیں کسی رشتہ دار، کسی بھائی کی، کسی عزیز کے جو نا کچھ کہنے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ پھر ہمیں یہی پرواہ ہوگی کہ میرا ربا مجھ سے راضی نہ ہو، میرے مولا مجھ سے راضی رہیں، میرے مولا مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اللہ رب العزت راضی رہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی رہیں۔ تو ہم سب جو ہے اپنے اعمال کو اس طرح شریعت کے مطابق بنانے کے لیے بزرگان کی، اکابرین کی، اولیاء اللہ کی محفلوں کو کثرت کے ساتھ جو ہے اپنانا شروع کریں، اس میں جانا شروع کریں، اور ان محفلوں سے یہ شریعت کے مسائل، شریعت کی چیزیں سیکھنا شروع کریں، اور خالی سیکھیں نہیں، ان کے اوپر عمل کرنا بھی شروع کریں۔ اور عمل کرنے کے لیے ہم کل کا انتظار نہ کریں، بس آج سے تہیہ کریں کہ آج ہم نے یہ چیز سیکھی، آج اس پہ عمل کرنا ہے، آج ہی عمل نہیں کرنا، آج سے قیامت تک اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کے اعمال کو اپنی رضا